جسم کی نعمتیں وہ ہیں، وہ خوراک اور غذا ہے جن کو کھانے سے بدن کو فائدہ ہوتا ہے، آنکھ، کان، زبان، دل و دماغ، ہاتھ پاؤں کو طاقت ملتی ہے۔ اور روح کی غذا، روح کی نعمت اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد اور انسان کا توبہ اور استغفار ہے۔ آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے تو روح تر و تازہ ہوتی ہے اندر کے انسان کو، جس کو جو روح ہے اس کو اصل انسان کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا بدن جو ہے یہ تو ایک مکان کی طرح ہے، اس کے اندر بسنے والی روح یہ مکین ہے، یہ در حقیقت انسان ہے۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے تو روح کو تقویت ملتی ہے، روح کو فائدہ پہنچتا ہے۔ جسمانی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، جس کی ایک دو مثالیں قرآن پاک سے بیان کرتے ہیں، پھر بات کو آگے لے چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا۔ رب العالمین نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے، ارباب علم و دانش وہ ہے، سمجھدار لوگ وہ ہیں جو اللہ کی قدرت اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں، کچھ سبق سیکھتے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں، زمین اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، رات اور دن کے آمد و رفت میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مند انسانوں کے لیے جو دانائی اور بصیرت رکھتے ہیں، سمجھدار لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ سمجھدار لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ عقل مند انسان وہ لوگ ہیں جو کھڑے کھڑے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور لیٹے لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کائنات میں جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمائی، ان میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، الہ العالمین دنیا میں کوئی چیز آپ نے بیکار نہیں بنائی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کوئی چیز بیکار اور عبث نہیں بنائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین اور آسمان کو بنانے میں، زمین اور آسمان کو بنایا، اور رات اور دن کی آمد و رفت، والفلک التی تجری فی البحر، اور بڑی بڑی اسٹیمریں اور بڑے بڑے جہاز
جو دریاؤں کے سینے پر اور پانی کے لطیف دوش پر چلتے ہیں، بما ينفع الناس، جس میں انسانوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری چیزیں جہازوں میں امپورٹ اور ایکسپورٹ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں میں انسانوں کے لیے نفع ہے، اور بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو آسمان سے بارش نازل فرماتے ہیں، بارش اتارتے ہیں، اس میں بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، تمہاری مردہ زمینوں کو ہم زندہ کر دیتے ہیں اور زمین میں ایک تازگی پیدا ہو جاتی ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور تمہارے جانوروں کے لیے زمین سے چارہ نکالتے ہیں، زمین سے تمہارے جانوروں کے لیے گھاس اور چارہ نکلتا ہے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہوائیں چلتی ہیں، کبھی باد نسیم، کبھی باد صبا، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں چلتی ہیں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، کبھی بادلوں کے قافلے اپنے اندر پانی بھر کر آسمان کے دامن میں اڑتے ہیں کہ جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں پانی اللہ کے قدرت اور اللہ کے حکم سے برسایا جائے۔ لآیات لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری میری نشانیاں ہیں، ساری میری قدرت ہے، ان پر غور و فکر کریں گے تو میری ذات سمجھ میں آئے گی، میں سمجھ میں آؤں گا۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ایک نعمت بڑی عجیب نعمت دوستو، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ رب العالمین نے فرمایا اگر تم کتابوں کو نہیں دیکھ سکتے، کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتے، دنیا میں چل پھر کر میری قدرت نہیں دیکھ سکتے، تو پھر دودھ کا گلاس سامنے لے کر پینے سے پہلے ذرا سوچو، پینے سے پہلے ذرا غور و فکر کرو کہ یہ دودھ جو تمہارے گلاس میں آیا یہ کہاں سے آیا، کس نے بھیجا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو جانور تم پالتے ہو ان کے رنگ بھی الگ الگ اور مختلف، ان کا خوراک اور ان کا کھانا بھی گھاس اور چارہ، ان کی گندگی اور ان کا گوبر بھی ناپاک، ان کا خون بھی سرخ اور لال، یہ ساری منفی اور نیگیٹو چیزوں میں سے ایک مثبت اور اچھی چیز نکال کر تمہیں پلاتا ہوں، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، اتنا مبارک اور اتنا پیارا دودھ تمہیں عطا کرتا ہوں کہ جس کے پینے سے بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی جب دودھ پیتا ہے تو آسانی کے ساتھ گلے میں اترتا چلا جاتا ہے، اور اللہ نے یہ عجیب نعمت عطا فرمائی، دودھ کی سفیدی میں خون کی لالاس اور اس کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیا، اور گوبر کی بدبو کو بھی دودھ میں شامل نہیں ہونے دیا کہ میرا بندہ بڑے لطیف ذوق والا ہے، بڑا اچھا شوق رکھتا ہے۔ اگر دودھ میں گوبر کی بدبو آتی یا خون کی کچھ رنگت محسوس ہوتی تو دودھ جیسی عظیم نعمت کو قبول کرنے سے آدمی انکار کر دیتا۔ دودھ کو اللہ تعالیٰ نے ساری منفی اور نیگیٹو چیزوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچایا۔ بہرحال دوستو قرآن پاک میں اور بھی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ روحانی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کون سی عطا فرمائی؟ روحانی نعمت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا،
نبی اپنے اپنے دور میں آتے رہے اور انسانوں کو ہدایت کا سیدھا راستہ بتلاتے رہے۔ دوسرے نمبر پر کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کتابیں نازل فرمائی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا۔ ہر دور میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی بھی آتے رہے اور کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی عظیم دولت سے نوازا اور قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے عطا فرمایا۔ قرآن پاک اب قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ لائحہ عمل ہے، اس کو سامنے رکھ کر قرآن پاک کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر قرآن پاک سے ہٹ گئے، نبوی تعلیمات سے ہٹ گئے تو پھر ہم جہنم کا ایندھن بنیں گے، خسارے میں پڑیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی بھیجا، کتابوں کو بھی نازل فرمایا، اور مبارک ایام کو بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو عطا فرمایا۔ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ گناہ کیوں ہوتا ہے؟ گناہ غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غفلت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور ہر وقت میں اللہ کے سامنے ہوں۔ آدمی یہ بھول جاتا ہے، اس لیے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ جب آدمی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، گناہ کثرت سے کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تمہاری عمریں اتنی زیادہ لمبی نہیں ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں تو بہت زیادہ لمبی ہوتی تھی، 300 سال 400 سال 500 سال عمر ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال ہے، 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، 40 سال میں نبوت ملی، تو 950 اور 40 990 سال۔ اور پھر جب ان کی قوم پر عذاب آیا اور عذاب میں ان کی قوم ہلاک ہو گئی اور 80-83 آدمی ایمان لائے تھے وہ بچ گئے، اور نوح علیہ السلام اس عذاب کے بعد 60 سال زندہ رہے۔ تو یہ 60 سالوں کو بھی اگر ملایا جائے تو 1050 سال ان کی عمر بنتی ہے۔ تو اس زمانے کے انبیاء کرام کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی، لوگوں کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی، انہوں نے عبادت بھی بہت کی، 80 سال تک مستقل عبادت میں لگے رہتے تھے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63 سال، اور آنے والے امتیوں کی عمر بھی 60 اور 70 کے درمیان۔ ہماری عمریں کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر خصوصی کرم فرمایا کہ عبادت مخصوص دنوں میں اور مخصوص راتوں میں عبادت کر لو، کچھ کما لو، ثواب ڈبل ملے گا۔ پچھلی قوموں نے محنت زیادہ کی، ثواب کم ملا۔ امت محمد محنت کم کریں گے اور ثواب زیادہ پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ دوستو کبھی شب قدر آ جاتی ہے، کبھی جمعہ کی مبارک رات آ جاتی ہے، کبھی شب برات جو آج کی رات ہے یہ راتیں آ جاتی ہیں، کبھی رمضان کا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ہمیں پکارتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پکارتے ہیں، حل من مستغفرین، حل من مستغفرین، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے؟ آج میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ کون ہے جو مجھ سے روزی طلب کرے؟ میں اس کو نوازنے کے لیے تیار ہوں۔ کون ہے جو مجھ سے اپنی جائز مرادیں مانگے؟ میں اس کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ تو ہمارا قصور ہے دوستو کہ ہم دنیا بھر کے دوسرے معاملات میں لگے رہتے ہیں، کھانے پینے میں لگے رہتے ہیں اور ان مبارک موقعوں کو گنوا دیتے ہیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ایک آئینہ لے کر آئے، اس میں ایک کالا نقطہ لگا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور کہا کہ یہ جو آئینہ ہے یہ پورا جمعہ کا دن ہے، یعنی جمعہ کے دن کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک آئینہ جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور اس پورے جمعہ کے دن میں اس آئینے پر جو نقطہ اور کالا ٹیکا لگا ہوا ہے، پورے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ساعت مقبولہ جس کو کہتے ہیں۔ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس میں علماء کرام نے بہت سارے اقوال بیان فرمائے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ خطبے کے 2 خطبے جو ہوتے ہیں، خطبے کے بیچ کا وقت۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں تو اس وقت مبارک وقت ہوتا ہے، وہ وقت۔ بعض علماء نے فرمایا جمعہ کے بعد کا وقت۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ تو بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں نوازنے کے لیے تیار ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہم محروم رہ جاتے ہیں ہماری غفلت کی وجہ سے۔ وہ تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے تیار ہے اور ہم رات کو سو جاتے ہیں، رات ہماری کھانے پینے میں اور غفلت میں گزر جاتی ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں دینے کے لیے آئے ہیں، تو اس رات کو ہم غنیمت سمجھیں اور کچھ کما لیں، کچھ حاصل کر لیں۔ اس رات میں عبادت کرنی ہے، رات کو عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ یہ رات اصل عبادت کے لیے، اور اتفاق کی بات عبادت کے علاوہ سب کام اس رات میں ہوتے ہیں۔ تو یہ رات دوستو عبادت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگو اور توبہ کرو۔ بہت سارے بیانات سن لیے دوستو، بہت ساری تقریریں ہم نے سنی، بڑے بڑے علماء کرام دور دراز سے سفر کر کے آئے اور ہم کو سمجھا کر چلے گئے۔ وقتی طور پر ہمارے دل پر تھوڑا سا اثر رہا، اس کے بعد مسجد سے باہر گئے تو وہ اثر بھی ختم ہو گیا۔ آج نیت کرو دوستو کہ ہم زندگی بھر سے، جب سے بالغ ہوئے تب سے لے کر اس وقت تک، اب تک جتنے گناہ ہو گئے، ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے اور توبہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ جس بندے کا دل دکھایا ہے، جس بندے سے آپس میں انبن ہے، دشمنی ہے، تنہائی میں اکیلے میں جا کر اس سے معافی مانگ لو اور اس سے بھی معاملہ صاف کر دو۔ شب برات آتی ہے، رسمی طور پر واٹس ایپ پر معافی نامے چلتے ہیں، شب برات آنے والی ہیں اور فلاں ہیں، معافی نامے دوستو یہ معافی ناموں کی کوئی حقیقت نہیں، اس طرح معافی مانگنا کوئی اصل نہیں ہے۔ اصل معافی اس کو کہتے ہیں کہ بندہ سب سے پہلے جس بندے کا حق دبایا ہے، جس بندے کا کوئی حق ہم پر ہے، اس کو ہم ادا کریں، اور ہمیں جو کچھ دینا ہے ہم اس بندے کو دے دیں، اور کسی سے ہمیں کچھ لینا ہے تو ہم یا تو معاف کر دیں یا تو ہم اس بندے سے کہیں کہ بھائی آپ سے ہمارا یہ معاملہ ہے اور ہمیں یہ چیز لینی ہے۔ اگر وہ بندہ ادا کر دے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ادا کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ پر اس کا معاملہ چھوڑ دیں۔ سب سے پہلے بندوں سے اپنا معاملہ صاف کرے، اور پھر دوسرے نمبر پر بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ گناہوں کی معافی کس طرح مانگے؟ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں جس کو صلاۃ التوبہ کہا جاتا ہے، توبہ کی 2 رکعت، 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت، جس طرح ہم نفل نماز پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، اس طرح 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور پھر سچے دل سے یہ نیت کرے کہ اللہ جب سے میں بالغ ہوا
تب سے لے کر اب تک جتنے مجھ سے گناہ ہو گئے وہ سارے گناہوں کی توبہ میں آج کرتا ہوں، اور آئندہ نیت کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں چلوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف نہیں چلوں گا۔ میں نیت کرتا ہوں اور سچی پکی توبہ کرتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہاتھ اٹھائے، دو چار آنسو گرائے اللہ کے سامنے اور توبہ کرے کہ اللہ جو کچھ ہو گیا بس ہو گیا، اب آئندہ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے۔ ان يندم على فعلها، حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی توبہ کرے تو بس رسمی طور پر توبہ نہ کرے، توبہ کے لیے یہ شرط ہے کہ جو گناہ ہو گیا اس پر احساس ہونا چاہیے، دل میں ندامت ہونی چاہیے کہ یار مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ خطا ہو گیا، احساس ہونا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اس گناہ کو پورے طور پر چھوڑنے کا پکا ارادہ کرے آدمی، عزم مصمم، پکا ارادہ ہو کہ آئندہ اب یہ گناہ نہیں ہوگا۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، کوئی آدمی جگار کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اب اس کے دل پر چوٹ لگی اور احساس ہوا کہ یار جوئے سے جو پیسے آتے ہیں، جگار سے جو پیسے آتے ہیں وہ تو حرام ہیں، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے میرے لیے، وہ تو حرام پیسے ہیں، اس لیے کہ بغیر محنت کے ملے ہیں۔ تو اب اس کے دل میں احساس پیدا ہوا اور آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں آیا، مسجد میں آیا، اب اس کے دل میں احساس ہے کہ اللہ میں ساری زندگی جوا کھیلتا رہا، اس گناہ میں پڑا رہا، لیکن اب میں یہ نیت کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس گناہ کو نہیں کروں گا، جوا نہیں کھیلوں گا، اور اس نیت کے ساتھ پھر استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ہم رسمی طور پر توبہ نہ کریں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نماز ختم ہوتی ہے چہرے پر ہاتھ مار دیتے ہیں اور ہو گئی توبہ۔ اس کا نام توبہ نہیں دوستو، یہ توبہ کا مذاق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی، بہت ساری حدیثوں میں آیا ہے، بہت ساری حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جب فرض نماز ختم ہوتی ہے نا، فرض نماز مکمل ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اس وقت مانگ لیا کرو، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کرو۔ صلاۃ المکتوبہ، دبر کل صلاۃ کا لفظ آتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندوں نے فرض نماز پڑھی، میرا ایک ان پر مقرر کردہ فریضہ ادا کیا، اب میں ان کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت ہماری غفلت کیا ہوتی ہے، امام نے سلام پھیرا، ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کبھی پنکھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کھڑکیوں کو دیکھتے ہیں، کبھی کھڑکیوں سے باہر دیکھتے ہیں، یہ ساری ہماری غفلتیں ہیں۔ اس وقت ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو اللہ تعالیٰ ہرگز ظالم نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں کو عذاب دے کر مجھے کیا ملے گا، میرے بندوں کو تکلیف میں رکھ کر عذاب دے کر جہنم کی آگ میں جلا کر مجھے کیا ملے گا۔ ان شکرتم وآمنتم، شرط یہ ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اللہ پر سچے دل سے ایمان لاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ کے شکر گزار بندے دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگنے والے بنے، ایسا نہیں کہ شب برات آ گئی تو سر پہ ٹوپی رکھ کر آ گئے اور گناہ سے معافی مانگی اور چلے گئے اور پھر کل سے واپس وہی زندگی، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، گناہ ہو رہے ہیں۔ توبہ کہتے ہیں زندگی بھر کے گناہوں سے
معافی مانگنے کو اور اگلی زندگی کو سنوارنے کو، اگلی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کو توبہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی سے گناہ ہوا، اس نے توبہ کر لی، اب معافی مانگ لی، اب بات ختم ہو گئی، اب اگلی جو زندگی گزرے گی وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق گزرے گی۔ تو دوستو آج کی رات میں ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اور یاد رکھو ایک بات، نفل نماز لوگ کثرت سے اس رات میں پڑھتے ہیں کہ ہم 50 رکعت نفل پڑھیں گے، 100 رکعت نفل پڑھیں گے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی کسی حدیث میں کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر نماز پڑھنا ہے تو قضاء عمری کرو، اپنی زندگی کی پیچھے کی چھوٹی ہوئی جو نمازیں ہیں، فرض نمازیں جو ہماری پچھلی چھوٹی ہوئی فرض نمازیں ہیں، اس کو ادا کرو۔ اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر 2022 کی جنوری کی 5 تاریخ کو ہماری ظہر کی نماز چھوٹی ہے، 7 تاریخ کو ہماری عصر کی نماز چھوٹی ہے، ہمیں دن، تاریخ، سال سب یاد ہے، تب تو ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ اے اللہ فلاں سال میں اس مہینے کی اس تاریخ کو میری یہ نماز چھوٹی تھی، میں اس کی قضا ادا کر رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ وہ نماز پڑھ لے تو اس کی قضا ادا ہو جائے گی۔ اور کبھی آدمی پر بہت ساری قضا نمازیں ہو جاتی ہیں، بہت ساری نمازیں ہو جاتی ہیں، یاد بھی نہیں رہتا کہ کون سے سال میں، کون سے مہینے میں کون سی نماز قضا ہوئی تھی۔ تو پھر علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس طرح نیت کرے کہ جو سب سے پہلی میری نماز قضا ہوئی اس نماز کو میں ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد والی نماز کو، پھر اس کے بعد والی نماز، پھر اس کے بعد والی نماز، یا نماز قضا ادا کرتا رہے یہاں تک کہ دل کو اطمینان ہو جائے، دل کو سکون ہو جائے، اور دل یہ کہے کہ نہیں اب نمازیں ادا ہو گئی۔ اور یاد رکھو دوستو، ایک دو نماز پڑھنے کے بعد دل کو اطمینان نہیں ہوگا، یہ تو ایک لمبے عرصے تک آدمی نمازوں کی قضا ادا کرتا رہے گا، پھر دل میں ایک سکون پیدا ہوگا، تب آدمی قضا کرنا پھر چھوڑ دے۔ تو یہ قضا نماز کی ادا کا طریقہ ہے۔ تو ہمیں اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں توبہ اور استغفار کر کے اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے بخشوانا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کے دفتر کو صاف کرنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہم عبادت میں لگیں تو سب سے پہلے ہم قضاء عمری کریں، اپنی فرض نمازیں جو چھوٹی ہوئی ہیں اگر یاد ہے تو نام لے کر قضا کریں، اور اگر یاد نہیں ہے تو پھر اس طرح نیت کریں جس طرح بتلائی کہ اللہ جو سب سے پہلے میری چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کو میں ادا کرتا ہوں، پھر اس کے بعد والی، پھر اس کے بعد والی، پہلے فجر کی ساری نماز ادا کریں، ظہر کی ادا کریں، عصر کی، ترتیب بنائیں۔ ایک دن میں اور ایک رات میں یہ نمازیں ادا نہیں ہوں گی، ایک چارٹ اور ایک ترتیب بنائیں اور پھر اس حساب سے نمازیں ادا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا تمام قضا نمازیں ہمارے سر سے ادا ہو جائیں گی۔ اور اس رات میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، قرآن پاک خوب پڑھیں، زیادہ سے زیادہ علماء کرام، حفاظ کرام کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور جو لوگ حافظ نہیں ہیں، کام دھندے والے لوگ ہیں، وہ بھی اس رات میں اپنے گھر میں سونے کے بجائے جہاں تک ممکن ہو قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور پھر ایسا نہیں پوری رات جاگنا بھی کوئی ضروری نہیں۔ آج لوگ پوری رات جاگتے ہیں، تھوڑی بہت عبادت کی، 2-4 رکعت نماز پڑھی اور پھر جاتے ہیں پان کے گلے پر، وہاں سگریٹ پھونکتے ہیں، پان کھاتے ہیں، 2-4 چائے پی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کی اور پھر گھر جا کر سو گئے۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے دوستوں۔ جتنا ممکن ہو آدمی کی جتنی طاقت ہو اتنی عبادت کرے، نیند آئے تو گھر جا کر سو جائے، اس کے سونے پر بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ تو توبہ تو ضرور کرے، لیکن گناہوں کی معافی تو ضرور مانگے اس رات میں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے دوستو ہمیں کیسے کیسے موقع عطا فرماتے ہیں۔ ہفتے میں ہر ہفتے میں جمعہ کا دن آتا ہے، جمعرات کی رات یعنی جمعہ کی رات آتی ہے، اور پھر شعبان کی 15ویں رات، شعبان کا پورا مہینہ، رجب کا مہینہ، آنے والا مبارک مہینہ رمضان، اور پھر رمضان کی مبارک راتیں، تراویح کا قیام،
یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہم بندوں کو معاف کرنے کے بہانے ہیں۔ رحمت حق بہانہ بھی جوئے، بہا نمی جوئے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہیں معاف کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت سارے اعمال نہیں چاہیے، بس تھوڑا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ اور استغفار کریں۔ ایک چرسی تھا، ایک آدمی چرس پیتا تھا اور شراب کے نشے میں، چرس کے نشے میں راستے سے جا رہا تھا۔ ایک آدمی نے اس کو کھانا دیا، اس نے کھایا، وہ کھانا تھوڑا اس نے کھایا، تھوڑا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے، لوگوں کو کھانا نہیں ملتا تو کھانا گرا رہا ہے۔ تو اس آدمی نے رو کر کہا میں جیسا بھی ہوں، میں چرس پیتا ہوں، گناہگار ہوں، گناہوں میں میری زندگی گزرتی ہے، لیکن زندگی کا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھے بھوکا سلائے، میں کبھی بھوکا نہیں سوتا۔ دوستو ہم بھی غور و فکر کریں، ہماری زندگی میں ہم ان لمحات کو یاد کریں۔ دوستو کبھی ایسا موقع آیا کہ ہم رات کو بھوکے سوئے ہوں؟ کبھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن نہیں دکھایا۔ ہم سب الحمدللہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر، پیٹ بھر کر، آرام سے سکون کے ساتھ سوتے ہیں۔ یاد کرو دوستو، کبھی سخت ٹھنڈی ہوتی ہے، سخت ٹھنڈی ہوتی ہے اور ہمیں ٹھنڈی لگ رہی ہوتی ہے اور ہم جیکٹ پہن لیتے ہیں، کبھی کوئی گرم لباس پہن لیتے ہیں۔ ٹھنڈی کے موسم میں یہ گرم سویٹر اور گرم لباس، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سخت ٹھنڈی ہوتی ہے اور گرم گرم چائے کی پیالی، ایک چائے کی پیالی پی کر ہم بدن میں پھرتی آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ یہ چائے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ شدید گرمی ہوتی ہے، سخت گرمی ہوتی ہے، ہم سفر میں جا رہے ہیں، کہیں اور جا رہے ہیں، راستے میں رک کر ایک گلاس گنے کا رس پی لیا۔ یہ گنے کا رس جو ہی گلے میں اترتا ہے تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ پیاس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ دوستو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہمیں اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہونا چاہیے۔ یعنی ہم یہ دھیان میں رکھیں کہ ہم جس حال میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر ہم گناہ کریں گے، ان نعمتوں کو کھا کر ہم گناہوں کے راستے پر چلیں گے تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو نعمتیں ہم کھا رہے ہیں اس کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک گھڑیاں، مبارک لمحات عطا فرمائے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، عبادتیں کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نیند آئے تو سو جائیں۔ اور دوسری ایک اہم بات، کل کا روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہوں تو ضرور رکھیں۔ کل کا روزہ یعنی شعبان، 15ویں شعبان کا روزہ، یہ نفل روزہ ہے، مستحب روزہ ہے، رکھ سکتے ہو تو ضرور رکھیں۔ اور اگر آنکھ نہیں کھلی، اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ پایا تو کوئی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں، رکھو گے تو ثواب ہے، نہیں رکھا، چھوڑ دیا یا چھوٹ گیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن رکھنا بہتر ہے، رکھے تو زیادہ ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں جنت تک پہنچانے کے لیے سارے مواقع عطا فرمائے۔ دوستو اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، اتنے معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں بہت زیادہ غفور الرحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں۔ تم آؤ تو صحیح، میرے در پر آؤ تو صحیح، معافی مانگو تو صحیح۔
دو چار آنسو بہاؤ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت طلبگاروں کو ملتی ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم کچھ نہ کریں، بس گھر جا کر آرام سے رہیں، کھا پی کر سو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی، ہماری سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو طلبگاروں کے لیے۔ جو بندہ ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے مانگنا چاہتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ایسے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ کرنا کچھ نہیں ہے اور ہم اچھی اچھی امیدیں لگا کر بیٹھے تو یہ ہماری بے وقوفی کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دوستوں معافی مانگو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا، بڑی عجیب و غریب آیت، بڑی عجیب آیت دوستو، ذرا ہم سوچیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی پوری زندگی گناہ کرتا رہا، پوری زندگی اس نے خطائیں کی، گناہ کیے، پھر اس کے دل میں احساس ہوا اور وہ اللہ کے در پر آیا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے دو آنسو بہائے۔ صاحب روضۃ الصالحین نے تو یہاں تک لکھا کہ آدمی جب توبہ کرتا ہے آنکھ سے آنسو نہ نکلے، آنکھ سے آنسو نہ نکلے بلکہ آنکھ ہی میں رہے، آنکھ کے اندر ہی وہ آنسو رہے، باہر آنسو نہیں نکلے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو رحم کرنے والا اور بخشنے والا پائے گا، معاف کرنے والا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دربار تو ایسا ہے کہ تانا بھی نہیں دیتا، وہ تو بغیر تانا دیے معاف کر دیتا ہے۔ آج ہم کسی سے معافی مانگنے جائیں، پہلے تو وہ دو باتیں کہہ کر سناتا ہے، اب آیا ہے معافی مانگنے، فلاں دن تو بڑی میری مخالفت کر رہا تھا، فلاں دن تو میرے خلاف تھا، فلاں دن تو مجھے گالیاں دے رہا تھا، اب کسی نے تجھے سپورٹ نہیں کیا، اب آیا ہے میرے در پر دھکے کھاتے ہوئے۔ یہ لوگ تانا دیتے ہیں۔ صرف یہ واحد در ایسا ہے، یہ واحد اللہ کا دربار ایسا ہے کہ جہاں معافی مانگنے والے کو تانا نہیں ملتا۔ دنیا کی ساری عدالتیں اقراری مجرم کو، اپنا گناہ قبول کرنے والے مجرم کو سزائیں دیتی ہیں، اللہ کی عدالت ایسی ہے کہ گناہ قبول کرنے والے مجرم کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس دربار کا انداز ہی نرالا ہے دوستو۔ شرط اتنی ہے کہ ہم سچے دل سے اللہ کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو دوستو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں، حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا گنہگار بندہ، جوانی میں پیسے تھے، دولت تھی، گاڑی اور بنگلہ تھا، دولت کا تکبر تھا، پیسوں کا خمار دماغ میں بھرا ہوا تھا، اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، مولویوں کو، علماء کرام کو گھٹیا سمجھتا تھا اور علماء کرام کو دیکھ کر دھتکار دیتا تھا، ان کو دور کرتا تھا، حقیر سمجھتا تھا، اور سماج اور معاشرے میں اپنے سٹینڈرڈ اور اپنے مقام کی اور اپنے اسٹیٹس کی ایک گرمی تھی، بدن میں اور رگوں میں گرم گرم خون بہتا تھا، جوانی اور طاقت کا نشہ تھا، پیسوں کا نشہ تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ پیسے ختم ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جوانی ختم ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے، لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا، پیسے تھے تو لوگ سلام مارتے تھے، اب پیسہ ختم ہو گیا تو لوگ تھوکتے بھی نہیں، لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا، اولادیں بھی جوان ہو گئی، اولادیں اپنے اپنے کام دھندوں پر نکل گئی، باپ کو ماں کو تنہا چھوڑ دیا، اکیلا چھوڑ دیا۔ اب رات کے سناٹے میں، تنہائی میں، لکڑی کے سہارے پر، لاٹھی کے سہارے پر وہ بوڑھا گنہگار آدمی جس نے ہزاروں کے دل دکھائے، سینکڑوں کے دل دکھائے، اللہ کے حقوق کو پامال کیا، لوگوں کے حقوق کو برباد کیا، لیکن اب بوڑھا ہو گیا، گنہگار ہو گیا، گنہگار تو ہے لیکن بوڑھا ہو گیا، لکڑی کے سہارے، لاٹھی کے سہارے، رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں اللہ کے گھر میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے،
اور ایک کونے میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں اور کہتا ہے اے اللہ تو مجھے اچھی طرح جانتا ہے میں گناہگار ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا، میں نے لوگوں کو بہت ستایا، اب میں بوڑھا ہو گیا، میں گناہگار ہوں لیکن میں بوڑھا ہوں، اب میں آپ کی طرف آیا ہوں اور میں نے تیرے نیک بندوں سے یہ سنا ہے کہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس بوڑھے کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے، اس بوڑھے کے سفید بالوں سے شرم آتی ہے، میں اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ توبہ کرنے والا آدمی یقیناً اللہ تعالیٰ کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ تو دوستو ہم اس رات میں سب سے پہلا کرنے کا کام اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اس کے بعد عبادت میں لگے، عبادت میں نفلیں پڑھنا نہ شروع کر دے بلکہ اپنی پیچھے کی جو فرض نمازیں چھوٹی ہے کسی کام کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے قضا ہو گئی، وہ نمازوں کو ادا کریں۔ ادا کرنے کا طریقہ بتلا دیا اور تلاوت قرآن کریں اور اس طرح رات گزاریں، اور تہجد ہو سکے تو تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، تہجد پڑھیں، پھر سحری کھائیں، پھر روزے کی نیت کریں۔ تو عبادت کریں، اس رات میں صرف 2 کام کرنے کے، عبادت کریں اور دن میں روزہ رکھیں، دوسرا کوئی کام صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اس رات میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن کی مغفرت نہیں ہوتی، یعنی اگر وہ ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان مقدس راتوں میں بھی ان کو معاف نہیں کرے۔ وہ لوگ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو مشرک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات و صفات میں اس کے بندوں کو شریک کرنے والا، اللہ کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک کرتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کو بھی ہر جگہ معبود سمجھتا ہے، ہر جگہ موجود سمجھتا ہے، معبود سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے پیارے بندوں کو، ولیوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، پاک اولیاء کرام کو بھی وہ یہ درجہ دیتا ہے، تو دوستو یہ شرک ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے۔ ہمارے دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، جو کچھ کرتا ہے چاہے ہمیں اچھائی ہم تک پہنچتی ہے یا برائی پہنچتی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، عزت دن کو رات سے دن کو نکالنے والا اور رات اور دن سے رات کو لانے والا بھی اللہ ہی ہے، یعنی دن آتا ہے رات چلی جاتی ہے، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، یہ قدرت کاملہ بھی اللہ ہی کی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کہ زندے سے مردہ کو اور مردے سے زندہ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ انڈے سے چوزے کو، مرغی کے بچوں کو نکالنے والا بھی اللہ، اور مرغی سے مردہ انڈے کو نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ان کے باپ آزر کو ایمان نصیب نہیں ہوا تو یہ اللہ کی قدرت، بیٹے کو نبی بنایا اور باپ کو اللہ نے جہنم رسید کیا، کہ اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ اور پیغمبر نوح علیہ السلام باپ ہیں اور بیٹے کو ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ جہنم رسید ہوا، یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، تمام نبیوں کے بھی نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن ان کے چچا ابو طالب کفر پر مر رہے ہیں، کافر ہونے کی حالت میں مر رہے ہیں۔
یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ایمان کی نعمت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں دور